اللہ کے ولی اور عام بندوں میں فرق۔ ولایت کو عرف عام میں دوستی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اولیاء کے معنی دوست ہوتے ہیں، اس اعتبار سے ولی اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست۔ لیکن عام انسان میں اور اولیاء اللہ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ عام انسان اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق چلتا ہے۔ عام انسان گناہ میں مبتلا رہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، پھر بھی اس کے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ لیکن بزرگان دین سے اگر ذرہ برابر بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بریز ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ عام انسان کی زندگی میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس سب کچھ آ جائے، وہ ایک بڑا آدمی بن جائے، ہماری گاڑی ہو، بنگلہ ہو، نوکر چاکر ہوں، یعنی ہم دنیا کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہوں۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے اور وہ اپنے نفس کے مطابق کام کرتا ہے۔ وہ لوگوں کا حق بھی مارتا ہے، لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضے بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے جانتے ہوئے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے، روزہ نہیں رکھتا جانتے ہوئے کہ روزہ فرض ہے، پیسہ ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہیں دیتا جانتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، پیسہ ہوتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا جانتا ہے کہ حج استطاعت ہونے کے باوجود حج فرض ہو جاتا ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے انسان گناہ کرتا ہے، اپنے بھائیوں کا حصہ ہڑپ کر لیتا ہے، اپنے بہنوں کا حصہ کھا جاتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے، ان کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا پیر مجھ سے راضی ہو جائے۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کبھی فقر کے بارے میں، فقیری کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، فاقہ کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، بلکہ جانتا ہی نہیں۔ تقویٰ سے تو وہ کوسوں دور رہتا ہے، لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ مجھے فقر حاصل ہو جائے، میں فاقہ کروں۔ انسان تقویٰ ہی کے ذریعے صالحین کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ بزرگان دین یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پیر مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو سجدہ بریز ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں یہی مقصد ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ کی ہر بتائی ہوئی بات پر عمل کرتے ہیں اور ہمیشہ اس چیزوں سے دور رہتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور انسان جان بوجھ کر گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے اور آخر وقت میں وہ توبہ کرتا ہے جب کچھ کرنے کے لائق نہیں ہوتا، اور وہ غلطی پہ غلطی کیے جاتا ہے، لیکن جب کچھ کرنے کے لائق نہیں ہوتا تب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ فرمایا گیا کہ بہترین توبہ وہ ہے جو جوانی میں کیا جائے، جوانی میں اللہ سے جڑا جائے، ورنہ بڑھاپے میں تو سبھی اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین اور عام انسان کی زندگی میں فرق ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کو چاہتے ہیں، عام انسان دنیا کو چاہتا ہے۔ اولیاء اللہ گناہوں سے دور رہتے ہیں، عام انسان گناہوں کے نزدیک رہتا ہے۔ اولیاء اللہ کے دل میں اللہ اس کے حبیب اہل بیت پاک کی محبت رہتی ہے، لیکن عام انسان کے دل میں صرف دنیا کی محبت رہتی ہے۔ اولیاء اللہ کبھی کسی کی گستاخی نہیں کرتے، لیکن عام انسان اگر ذرہ برابر کسی کی غلطی یا کوتاہی پا جائے تو وہ اس کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن اگر کوئی اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کر دے یا کوئی ان کو کچھ بول دے تب بھی وہ اللہ کے لیے صبر کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ سے جڑے، ان کے مقصد کو اپنا مقصد بنا لیں، پھر دیکھنا اللہ رب العزت آپ سے کیسے راضی ہوگا۔